الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم دوستو، بھائیوں اور بزرگوں، اس دنیا میں جس قسم کے معاملات حالات پیش آتے ہیں، یقیناً ان کے پیچھے ان کے ظاہری اسباب بھی ہوتے ہیں. اسی وجہ سے اللہ پاک نے انسان کو عقل کی نعمت دی. یہ اپنے اس عقل کی نعمت کو استعمال کر کے اور اس سے فائدہ اٹھا کر ہر قسم کے حالات کا سامنا کرنے کے لیے پہلے سے تیار ہو. اس لیے سمجھ دے دی تو رات سونے سے پہلے یہ ہر دروازے کا کنڈا لگا کے سوتا ہے تاکہ محفوظ ہو جائے. سمجھ دے دی کہ کھانے پینے کی چیز کو استعمال کرنے کے بعد جو بچ جائے اس کو ڈھک کے رکھ دیتا ہے تاکہ نقصان نہ ہو جائے. قیمتی چیز کو زیادہ محفوظ رکھتا ہے، اس کی فکر کرتا ہے تاکہ کوئی اس کو چوری کر کے نہ لے جائے. یہ ظاہری اسباب اللہ پاک نے انسان کو سمجھ دی کہ ان کو کیسے استعمال کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ پاک نے قرآن کریم میں اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں یہ بات بھی اچھے انداز سے سمجھائی کہ ہم پر جو حالات آتے ہیں اس کے کچھ نہ کچھ باطنی اور حقیقی اسباب بھی ہوتے ہیں. ایک مسلمان نے ظاہر کی فکر بھی کرنی ہے اور اسی مسلمان نے اس باطن کی فکر بھی کرنی. میں اپنے ظاہر کو بہت خوبصورت بنا لوں، لباس پہن لوں، کنگھی کر لوں، تیل لگا لوں، سرما لگا دوں، خوشبو پرفیوم لگا دوں، مزین ہو جاؤں، سج جاؤں،
لیکن جب باہر نکل کر کسی سے بات کروں تو بد اخلاقی کے ساتھ کروں، لیکن باہر جب تجارت کروں تو لوگوں کو اس معاملے میں دھوکہ دے دوں، تو لوگ کہیں گے ظاہر کیسے بنایا ہے لیکن اندر سے آدمی گڑبڑ ہے، برا لگے گا۔ اسی طریقے سے ایک بندہ اپنے باطن پر خوب محنت کر چکا ہو، اپنے آپ کو اندر سے بنا چکا ہو، لیکن باوجود اسباب کے اپنے ظاہر کو صاف ستھرا نہ رکھے، لباس پراگندہ ہو، پھٹا ہو، پرانا ہو، غبار آلود ہو، بال بکھرے ہوئے ہو، چپل بے ترتیب ہو، جسم کی صفائی ستھرائی نہ ہو، باقی اخلاق اور کردار ایک نمبر پہ کھڑا ہوا، تو لوگ کہیں گے بندہ اچھا ہے لیکن بخیل کنجوس ہے، اللہ پاک نے اسباب دیے ہوئے ہیں اس سے فائدہ نہیں اٹھا رہا۔ اسی طریقے سے میرے دوستوں بزرگوں یاد رکھیں، آج کے جو پیچیدہ اور پریشان کن حالات ہیں، یقیناً اس کے ظاہری اسباب ضرور ہیں، اس میں شک نہیں کہ اس کے پیچھے اس کے ظاہری عوامل اور باتیں ضرور موجود ہے، لیکن ایک مسلمان بے خبر نہیں ہونا چاہیے کہ وہ اپنے دین کے اس حصے کو چھوڑ دے جس میں آنے والے ان حالات کے اسباب ذکر کیے گئے کہ ایسا کیوں ہوگا تمہارے ساتھ۔ آج آپ دیکھیں ایک چیز جو خاص طور پہ ہمارے معاشرے میں، ہمارے ملک میں، ہماری شہری آبادی میں، پڑھی لکھی آبادی میں جو چیز ایک زہر بن کر گھل رہی ہے اندر، کہ انسان کی عزت بالکل بے قیمت ہو کر رہ گئی۔ آپ اپنے بچے کو، آپ اپنی بچی کو کسی جگہ بھیج کر بے فکر مطمئن نہیں ہو سکتے۔ کتنے حادثات ہمارے اس شہر میں، کراچی ایک پڑھا لکھا شہر ہے، ایک کمانے والا شہر ہے، سنجیدہ لوگوں کا شہر ہے، جس میں شاید دین کے سب سے زیادہ مراکز قائم ہے، تعلیم کے سب سے زیادہ مراکز قائم ہے، لیکن روز کی بنیاد پر واقعات پیش آنا شروع ہو جائیں کہ آپ کے 6 سال، 5 سال، 8 سال، 7 سال کے بچے، ان کی بے اکرامی، بے عزتی کر کے ان کو کاٹ کے ان کو پھینک دیا جائے، اور بعد میں پتہ چلے کہ ایسا ظلم کرنے والا کوئی اجنبی نہیں تھا، کوئی باہر سے نہیں آیا، کوئی غیر مقامی نہیں تھا، وہ تو آپ کے پڑوس میں رہتا تھا۔ تو اب انسان حیران ہے کہ میں بچے کو تعلیم دوں تو کیسے دوں، دنیا کی تعلیم دوں تو کہاں دوں، دین کی تعلیم دوں تو کہاں دوں، گھر کی ضرورت کی معمولی چیز خریدنے کے لیے پڑوس کے دکان میں بھیجوں تو پریشان ہے کہ کیسے بھیجوں۔ اس انسان کے اندر کا اندازہ ہی نہیں کہ وہ کتنا اندر سے گندا ہو چکا۔ اور یہ چیزیں ایسا نہیں کہ پہلے تو سالوں میں جا کر کوئی حادثہ ہوتا، لوگ کہتے بھئی یہ معاشرہ خراب ہے، ماحول خراب ہے۔ اب دنوں کی بنیاد پر ہر جگہ سے ایسی افسوسناک باتیں آتی ہے، اور ماں باپ روتے ہیں، رشتہ دار روتے ہیں، اور جب اس مجرم کو پکڑا جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ وہ تو بالکل ان کا پڑوسی ہے، ان کا رشتہ دار ہے۔
سب چیزیں. اس لیے میرے عزیزو دوستو بزرگوں، اس صورتحال میں کچھ کام ایسے ہوں گے جو یقینی طور پہ ہمیں ذاتی طور پر کرنے پڑیں گے، اور اس میں سب سے اول نمبر کی چیز جو ہے وہ احتیاط ہے. احتیاط. آج احتیاط کی جگہ اعتماد نے لے لی ہے. میری بات پہ غور کیجئے گا دوست. اعتماد کس کو کہتے ہیں اور احتیاط کس کو کہتے ہیں؟ اعتماد اس کو کہا جاتا ہے کہ آپ کسی کو اپنا مال سپرد کریں، اپنی اولاد سپرد کریں، اپنا گھر سپرد کریں، اپنے کاغذات سپرد کریں، اپنی چابیاں سپرد کریں، اپنے اہم راز سپرد کریں، اور پھر آپ بے فکر ہو جائیں کہ چلے جی ہو گیا. اور وہ سامنے والا بندہ ایسا ہو کہ اس نے جب آپ کی بات سن لی یا آپ کی چیز لے لی تو وہ اپنے ہونٹوں کو تالا لگا کر بیٹھ جائے کہ میرے اس مسلمان بھائی نے مجھ پر اطمینان کیا ہے، اعتماد کیا ہے، میں اس کے اس اعتماد کو ٹھیس نہیں پہنچاؤں گا، اس کے معاملے میں خیانت نہیں کروں گا. اس کے لیے ایمان بھی اس درجے کا چاہیے، دل بھی اس درجے کا چاہیے، فکر آخرت بھی اس درجے کا چاہیے. اور یقیناً ایسا دور بھی گزرا ہے، ایسے لوگ بھی گزرے ہیں جنہوں نے جب اعتماد کیا تو ایک تاریخ رقم ہو گئی کہ پھر کس درجے کی احتیاط کی. لیکن میرے عزیزو دوستو بزرگوں، دوسری طرف شریعت ترغیب دیتی ہے، تربیت دیتی ہے احتیاط کی. احتیاط کی ترغیب دیتی ہے. بھئی تم احتیاط کرو اپنی زندگی میں. ہم سنتے نہیں آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کیا فرمایا کہ رات سونے سے پہلے ہر ایسی چیز کو بجھا دو جس سے آگ لگنے کا اندیشہ ہو، اس کو بجھا دو تاکہ یہ امکان ہی ختم ہو جائے کہ خدا نخواستہ رات کو کوئی حادثہ ہو سکتا ہے. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کسی برتن کو کھلا مت رکھو، اس کو ڈھک دو، اور ڈھکنے کے بعد پھر اس پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لو تاکہ کوئی شرارتی جانور آ کر اس چیز کو خراب نہ کر دے. اور سفر پہ جاتے ہوئے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ الواحد شیطان والاثنان شیطانان والثلاثۃ جماعۃ. ایک بندہ اگر اکیلا سفر میں جا رہا ہے تو یہ شیطان ہے. میں حدیث سمجھاتا ہوں دوستو، پریشان نہ ہو. ایک بندہ جائے تو یہ شیطان ہے، اور اگر دو جائے تو دو شیطان ہے. ہاں تین مل جائے تو اب ایک جماعت بن گئی، اب ان کو چلے جانا چاہیے. یہ کیا ہے؟ یہ احتیاط کی ترغیب اور تربیت ہے دوست. اکیلا بندہ لمبے سفر پہ نکلے گا تو اس راستے میں 20 قسم کی باتیں، رات آنی ہے، کھانے پینے کا وقت آئے گا، قضاء حاجت کا وقت آئے گا، طرح طرح کے لوگ ملیں گے، رات کو سونا ہے، چیزوں کی حفاظت کرنی ہے. اکیلے بندے پر شیطان کا داؤ پیش بہت جلدی کارآمد ہو جاتا ہے، اثر انداز ہوتا ہے. تو آپ نے فرمایا جب لمبے سفر پہ جانے لگو اکیلے مت جاؤ. شیطان، اس کا مطلب یہ نہیں خدا نخواستہ کہ یہ انسان سے نکل کے شیطان بن گیا، نہیں. شیطان کا مطلب یہ ہے کہ شیطان کے داؤں میں بہت جلدی آئے گا، پھنس جائے گا. اور دو کے لیے فرمائے کہ دو ہوں تب بھی معاملہ خراب ہے.
وہ دونوں شیطان کے جال میں آئیں گے. 3 آئیں گے تو ایک مشورے کی ترتیب بن جائے گی, اب یہ محفوظ ہو جائیں گے. لیکن محدثین نے لکھا ہے اور وہ روایات نقل کی ہے کہ جب وقت کے ساتھ ساتھ ماحول میں بہتری آئی, امن و سکون بنا, لوگ تیزی سے اسلام میں داخل ہوئے, اچھے برے کا فرق ہونے لگا, تو اس کے بعد 2 بندے اگر طویل سفر پہ جائیں تو ان کے لیے گنجائش رکھتی گئی. بات سمجھ؟ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر طویل سفر ہو تو حتی الامکان انسان اکیلا نہ جائے, ایک ساتھی کو ساتھ میں رکھے. کیوں رکھے؟ اس لیے کہ سفر ہے, معاملات ہے, حالات ہے, احتیاطی تدابیر شریعت کا مزاج ہے. ہم نے تو آج دیواروں پر, پینافلیکس پر, بورڈوں پہ, اشتہاروں پہ لکھا کہ یہ احتیاط کریں, یہ احتیاط کریں, یہ احتیاط کریں. اس امت کو تو 1450 سال پہلے احتیاطی تدابیر بتا دی گئی تھی کہ کیا کرنا ہے. ہم نے اس کو ترک کیا, اس کا نقصان اٹھایا. اس لیے اب ہمارے ماحول میں کون کس گناہ میں مبتلا ہو گیا, کون کس کی عزت پامال کر رہا ہے, کس کے مال کو لوٹ رہا ہے, کس کی جان سے کھیل رہا ہے, ہمیں علم بھی نہیں اور ہمیں پرواہ بھی نہیں. وہ عفریت اتنا بڑا ہوا اور وہ سانپ اتنا بڑا ہوا کہ اس نے بالآخر ایک شہری زندگی کو اپنی لپیٹ میں لینا شروع کر دیا. اور اگر ان احتیاطی باتوں پر عمل نہ ہوا دوستو, تو خدا نہ خواستہ وہ وقت نہ آئے کہ ہم اپنے بچوں کو, بچیوں کو باہر ان کی ضروری تعلیم اور کام کے لیے بھی نہیں لے جا سکیں. اسی لیے ہماری فقہ کی کتابوں میں جو طلبہ پڑھتے ہیں ان سے آپ پوچھیں, فقہ کی کتابوں میں ایک باب آتا ہے باب القسامت, قسمیں لینا. کیا مطلب قسامت کا؟ ایک شخص کی لاش کسی علاقے سے مل جائے. بات سمجھ میں آ رہی ہے دوست؟ آج کتنا عام ہے کہ لاش ملی, اگلے دن لوگ جمع ہیں, تصویریں بن رہی ہے, ویڈیوز بن رہی ہے, اخباروں میں تصویریں آ گئی, بھئی نامعلوم لاش ملی, جا کے عیدی سرد خانے میں ڈال دیا. وما علینا الا البلاغ. ایک انسانی جان چلی گئی, کس نے مارا, کیوں مارا, کب مارا, اور مرنے والا کون تھا, اس کا قصور کیا تھا, معاشرے کے کان پہ جوں تک نہیں رینگی. نتیجہ یہ کہ وہ سلسلہ چل پڑا. فقہ کی کتابوں میں باب قائم ہوا قسامت کا, قسمیں کھانے کا. کیا مطلب اس کا؟ ایک انسان کی جان گئی, رات کے اندھیرے میں گئی, صبح لوگ اٹھے, اس کا جسم ہے, مردہ جسم ہے, قاتل کا کچھ اتا پتہ نہیں. اب کیا کیا جائے؟ شریعت کہتی ہے کہ ایک آبادی کے قریب یا ایک آبادی کے اندر ایک انسانی جان گئی اور ان کو احساس اور اندازہ نہیں ہوا, یہ چیز کسی صورت قابل قبول نہیں ہے. اب کیا کریں گے؟ اس آبادی سے 50 بندوں کو لیا جائے گا. کتنے افراد کو؟ 50 افراد جو ذمہ دار لوگ ہوں گے. 50 ذمہ دار افراد کو لایا جائے گا اسلامی جج اور اسلامی قاضی کے سامنے, اور اس سے پوچھا, وہ اسلامی جج ان کو سامنے کھڑا کرے گا, اسی آبادی کے 50 لوگ ہیں جہاں سے لاش ملی جی, یہی کے. پھر ایک ایک کو بلایا جائے گا اور اس سے قسم اور حلف لیا جائے گا. کس بات پر؟ میں قسم کھاتا ہوں اللہ کے نام کی کہ مجھے اس معاملے کا کوئی علم نہیں, اور اس حادثے کا ذمہ دار اور قاتل کون ہے میں اس سے باخبر نہیں. یہ قسم کھائے گا. پھر دوسرا, پھر تیسرا, ہوتے ہوتے کتنے عدد پورے ہوں گے؟ 50 کا عدد.
50 بندوں کے ذہن پر یہ بات سوار ہو کہ اس گلی میں ہونے والے کسی بھی حادثے کی صورت میں مجھے نہیں چھوڑا جائے گا، مجھے بھی لے جائیں گے، عدالت میں پیش کیا جائے گا، کٹہرے میں کھڑا کیا جائے گا، مجھ سے اللہ کے نام کی قسم لی جائے گی، اور میں نے اس میں ہیرا پھیری کی تو میری گردن پکڑی جائے گی۔ آپ بتائیں اگر یہ احساس آج ہر محلے، ہر علاقے، ہر گلی کے ذہن میں ہو سنجیدہ کہ بھئی یہاں تو کسی بھی حادثے کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم تو مفت میں مارے جائیں گے، کل گاڑی میں بٹھا کے عدالت لے جائیں گے، لہٰذا ہمیں فکر کرنی چاہیے کہ اپنے علاقے کو کیسے محفوظ کرنا ہے، سیف کرنا ہے، اس کی حفاظت کا انتظام کرنا ہے۔ یہ سب چیزیں شریعت اصول بنا دیتی ہے دوستو، انسان کی تربیت کر دیتی ہے، پھر وہ اپنی عقل استعمال کرتے ہوئے اپنی حفاظت خود کرتا ہے۔ ایسی کوئی بات نہیں رہی، وہ سب چیزیں زندگیوں سے ہٹا دی گئی۔ لہذا کون قاتل، کون فاسق، کون مجرم، کون بدکار، کون ڈاکو، کون چور، یہ چیزیں بالکل جس کو کہا جائے کہ ایک نارمل لائن میں لا کے کھڑی کر دی گئی اور ایک چیز عام ہو گئی، خوف ہی نہیں رہا کہ کیا کیا جائے گا۔ شرعی سزاؤں کو ختم کیا گیا۔ بارہا پہلے یہ واقعہ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا کہ آج سے کئی سال پہلے ہمارے اس ملک پاکستان میں پوری دنیا کی ایک قانونی ماہرین جو تھے، جو اسلامی قوانین کے ماہرین تھے، ان کا ایک سیمینار ہوا۔ سعودی عرب سے جو شیخ آئے وہ وہاں کے قاضی القضات تھے، اور چونکہ اس زمانے میں تو بہت زیادہ اور اب کسی نہ کسی درجے میں اسلامی قوانین کا نفاذ اگر دنیا میں کہیں ہے تو وہ سعودی عرب ہے، کسی نہ کسی درجے میں۔ تو یہ بڑا ایک وہ تھا کہ بھئی ایک ایسے ملک کے قاضی القضات آئے ہیں جہاں چور کا ہاتھ کاٹا جاتا ہے، چرس ہیروئن اسمگل کرنے والے کا سر قلم کیا جاتا ہے، یہ سزائیں ملتی ہے۔ تو ان سے پوچھا گیا شیخ سے کہ آپ کو اس منصب پہ کتنے سال ہو گئے؟ انہوں نے کہا 20 سال ہو گئے، میں قاضی القضات ہوں، جو جرائم کے فیصلے اور ان کی سزائیں میں سناتا ہوں۔ کہا کہ آپ کے یہاں چور کا ہاتھ کاٹا جاتا ہے، مجرم کو سزا ملتی ہے، سر قلم ہوتا ہے، تو ایک سخت ظالمانہ سی سزائیں ہیں۔ تو اس کا تو مطلب یہ ہوا کہ آپ جہاں جائیں تو لوگ ہاتھ کٹے ہوئے ملیں گے، ہے نا؟ جس نے چوری کی ہاتھ کاٹا گیا تو اب تو آپ اس گلی سے یہاں گئے تو 8-10 اس طرح جا رہے ہوں گے، کسی کا پیر کٹا ہوا، کسی کا ہاتھ کٹا ہوا اور سر کٹے ہوئے قبرستان میں۔ تو کہا یہ تو عجیب نہیں ہوگا؟ اب اس شیخ کا جواب سنیں دوست۔ شیخ نے کہا کہ مجھے چور کی سزا پر ہاتھ کاٹنے کے فیصلے کو سنائے ہوئے اس وقت جب میں آپ کے ملک پاکستان آیا ہوں، اس وقت مجھے 7 سال ہو گئے، 7 کل 20 سال ہو گئے تھے۔ آج سے 7 سال پہلے ایک چور کو لایا گیا اور ہم نے تحقیق کی، اس کی چوری ثابت ہوئی، ہم نے حکم دیا کہ اس کا ہاتھ کاٹ کے، اور پھر ہاتھ کاٹنے کے بعد اس کو ریاض کے جو مرکزی چوک پہ ہم لٹکا دیتے تھے اس کے ہاتھ کو۔ کہا ہم نے ان اسلامی سزاؤں کی برکت دیکھی کہ جب ایک مجرم کو مجمع میں لا کر لٹکا دیا جاتا تھا، ہزاروں لوگ اس میں توبہ طائب ہو جاتے۔ عبرت ہو گئی نا دوست۔ یہاں چور کب پکڑا گیا، کیسے پکڑا گیا، رات کے اندھیرے میں پکڑا گیا، سزا اس کو اندھیر کمرے میں دی گئی، سب کچھ اندر اندر ہو گیا، کوئی عبرت کا پیغام نہیں آیا دوست۔
اسلام کے قوانین میں اور اسلام کے احکامات کے اندر اتنی بڑی برکت ہیں دوست، تو وہ تو ہمارے حصے کا کام نہیں ہے دوستو کہ ہم یہ کہیں کہ ہم قانون سنبھالیں اور ہم سزائیں دیں، ہم چور کا، یہ تو عدالت کرے، جج کرے، قاضی کرے، یہ تو شریعت ان پر ڈال چکی ہے، ہم اس کے ذمہ دار نہیں۔ ہم اپنے درجے کی احتیاط کریں گے دوست، اور اس احتیاط کے اندر اعتماد کے لیول کو دن بدن کم کریں دوست۔ یہ کوئی بد اعتمادی کا ماحول بنانا نہیں ہے، لیکن اپنے بچوں اور بچیوں کی حفاظت کرنا ہے۔ اس طرح بچوں بچیوں کو کسی کے حوالے کہ بھئی اسکول کس کے ساتھ جا رہے ہیں کچھ نہیں پتا، ٹیوشن سینٹر کس کے ساتھ جا رہے ہیں نہیں پتا، بچے مدرسے چھوٹے چھوٹے جا رہے ہیں اور 10-15 منٹ کا سفر کر کے جا رہے ہیں نہیں پتا، اس لیے کہ ماں باپ گھر پہ وہ خراٹے لے کے سو رہے ہیں۔ اس طرح نہیں ہوتا دوست، احتیاط کریں، خوب احتیاط کریں، اپنے محلوں اور معاشروں کا ایسا ماحول بنائیں کہ کسی مجرم کو وہاں سکون کے ساتھ اور تسلی کے ساتھ آنے کا موقع نہیں مل سکے کہ بھئی میں گیا تو واپس کیسے آؤں گا، اس لیے کہ میری تو ٹانگیں توڑ دی ہوں گی انہوں نے۔ اس لیے اتنی ذہنی تیاری کی اور اتنی ذہنی بیداری کی اور ذہنی شعور کی ضرورت دوستو آج جتنی ہے آج سے پہلے نہیں۔ پھر اپنے بچوں کو ذہنی طور پہ بیدار رکھیں، خود اعتماد بنائیں، کانفیڈنس دیں ان کو کہ وہ آپ کو اپنے معاملات کی ہر بات لا کے بتائیں۔ اگر بچے کو آپ نے خوف کے اندر مبتلا رکھا، وہ اپنا اچھا برا آپ کو بول نہیں سکے گا، ایک وقت آئے گا کہ وہ بیچارہ اس جرم کی بھیڑ چڑھ جائے گا۔ ان کو ذہنی طور پر اعتماد کی فضا میں لائیں، خود نگرانی کریں، ایک ایک چیز کو دیکھیں، کسی مشکوک فرد کو اپنے ماحول کا حصہ کسی درجے میں نہ بننے دیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ تمام مسنون اعمال، مسنون دعائیں حفاظت کی خود بھی پڑھیں، بچوں کو بھی سکھائیں کہ جس کو پڑھ کر وہ گھر سے نکلے، جس کو پڑھ کر وہ گھر میں داخل۔ کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام۔ وصلی اللہ وسلم علی نبی